مولانا خیر محمد جالندری حدیث پڑھا رہے تھے. ترمذی شریف میں آیا باب رکوب النبی علی الحمار. یہ باب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار کی سواری کی. تو مولانا خیر محمد جالندری نے طلبہ کی مناسبت سے کہا کہ یہ باب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جزیرۃ العرب کے دستور کے مطابق دراز گوش کی سواری کی. دراز گوش پختوں کے وتوئی سپر وگے، دراز گوش ترجمہ پختوں کے دے سپر وگے لوئی لوگ گروار. تو ایک طالب علم ہمارے استاد کے بیٹے مولانا ہدایت اللہ سے کہتے حمار کا معنی تو ہے گدھا، اور مولانا خیر محمد ترجمہ کرتے ہیں دراز گوش. تو میرے خیال سے الف لام کی وجہ سے الحمار ہے نا، یہ دراز گوش ہو گیا. دیکھ اپنی سواری کو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم بنانا چاہتے ہیں آپ کو نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھ اس کی ہڈیوں کو، وہ تار تار ہو گئی تھی. کیف ننشزها، کیسے ہم جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر چڑھاتے اس کو گوشت. خوراک اور مشروب وہ تھوڑا سا تھا، 100 سال گزر گئے صحیح سلامت پڑا تھا. اور گدھا بڑا جانور ہے، وہ ذرہ ذرہ ہو گیا تھا، زمین پر اس کی خالی لکیریں مل رہی. مفسرین کہتے ہیں زمین پر ہڈیوں کی لکیریں، گل گیا تھا، سڑ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گلے سڑے ہڈیوں کو دوبارہ میں گوشت چڑھاتا ہوں، چمڑن لگاتا ہوں. اور اچانک وہ کھڑا ہو گیا. فلما تبین له، جب حضرت کے سامنے واضح ہوا، قال، فرمایا، اعلم، سمجھ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آئندہ یہ نہیں کہوں گا کہ فیحیی هذه اللہ بعد موتها. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک کرشمہ دکھایا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرنے کا ہے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارینی، اے پروردگار مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرتے ہو مردوں کو. مجھ سے نمرود نے باتوں باتوں میں کہا کہ انا احیی و امیت، خدایا آپ بھی تو مردوں کو زندہ کیسے زندہ کر دیں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ نے کہا ہاں بالکل. اچھا جی، جب حضرت نے فرمایا کیف تحیی الموتیٰ، قال، اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا آپ کو اس کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں. قال بلا، حضرت نے فرمایا بالکل. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اور مطمئن کرنا چاہتا ہوں اپنے دل کو. ایک علم ہوتا ہے علم الیقین، جیسے آپ کو اور ہم کو دلائل سے پتا ہے. دوسرا علم ہوتا ہے حق الیقین، سامنے واقع پیش آئے. تیسرا علم ہوتا ہے عین الیقین، جب آدمی کے اوپر خود آ جائے. اللہ، طلبہ توجہ کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن لیطمئن قلبی، علم الیقین سے حق الیقین، اور حق الیقین سے عین الیقین زیادہ ہے. حدیث شریف میں ہے نحن احق بالشک من ابراہیم، نحن احق بالشک من ابراہیم. اس کا ترجمہ غیر فاضل محدث جو مصطلحات سے بے خبر ہے طالب علموں کے سامنے اس طرح کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا تھا تو میں بھی کروں گا. شاباش. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا چکے تھے تو آپ بھی آگ میں چھلانگ مارے. شرم نہیں آتی حدیث پڑھاتے ہوئے. نحن احق بالشک من ابراہیم کا مطلب یہ کہ وہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، وہ شک کے لیے نہیں تھا، مزید اطمینان کے لیے تھا
اگر اس طرح کوئی سوال مجھے بھی کرنا پڑا تو وہ شک کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اطمینان مزید کے لیے ہوگا۔ امام ابو جعفر طحاوی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے شرح مشکل الآثار، شرح مشکل الآثار۔ اس کے شروع میں کہا کہ بعض لوگ حدیث کا معنی و مطلب نہیں سمجھتے، غلط معنی و مطلب بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ان تمام مواطن کو جمع کیا ہے اور اس کے صحیح معنی بتائے۔ عبد الرحمن ابن الجوزی نے امام طحاوی کے 300 سال بعد ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المشکل۔ طحاوی کی کتاب ہے 16 جلدوں میں اور یہ ہے 4 جلدوں میں۔ یاد رکھنا ابن الجوزی کی کتاب مکمل سرقہ ہے امام طحاوی سے، سرقہ چوری، کیونکہ ابن الجوزی نے مقدمے میں نہیں کہا کہ امام طحاوی کی طویل کتاب کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کسی عالم سے اقتباس لیں گے تو ذکر کریں گے، اس کی کتاب سے استفادہ کریں گے تو ذکر کرنا بہت ضروری ہو، ورنہ چور بن جاؤ گے۔ یہاں کراچی میں ایک بڑا ادارہ ہے، اس میں ایک مولوی ہے، وہ لوگوں کی کتابیں اپنے نام پہ چھپواتا ہے اور مصنف بن گیا ہے۔ یہ پپردئی جامس پائش ہوئے اور آخکارا پٹوڑی ریش ہوئے، لابس الزور، جھوٹا لباس پہننے والا۔ کہتے ہیں یہ مرض سیوطی میں بھی تھا۔ قسطلانی نے کہا میری تمام کتابیں آپ نے اپنے نام پہ لکھوائیے، قیامت کے دن چھوڑوں گا نہیں۔ تو جلال الدین سیوطی ان کے گھر معافی مانگنے گئے تو وہ چھت پہ چلے گئے دروازے بند کر کے، اور کہا خدا کی قسم معاف نہیں کروں گا، میں تو قیامت کے دن کا انتظار کرتا ہوں کہ آپ کو وہاں رسوا کرا کے چھوڑوں۔ آپ نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا، میں بڑی بڑی تحقیقات کر کے جب اگلے دن دیکھتے ہوئے سیوطی کے نام پہ آ چکی ہوتی۔ تیار خور، اس کو کہتے ہیں تیار خور۔ الکزان کی غیرت پیدا کر، کسی کی کتاب سے لینا کوئی جرم نہیں، صاف کہے۔ ہم ہر حوالے پر کہتے ہیں کہ یہ پنجبیر مولانا نے یہاں یہ بات کہی، بہترین کہی، فلاں شیخ نے یہ بات کہی۔ سب اختلاف کے باوجود علم میں ان کے تقدس اور عظمت کا اعتراف ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے، الحمدللہ۔ اور سنو یار، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل اور مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو آسانی سے مطمئن کرتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، حق تعالیٰ نے کہا لیجئے 4 پرندے، فصرہن الیک، ان کو عادی کر دے اپنے ساتھ، عادی کر دے، مانوس کر دے۔ وہی جانور کیسے مانوس ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ طوطا گفتگو کرنے لگتا ہے،